بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت، ریاضت، یاد الہی اور اس کے احکام کو بجا لانا، اس میں سستی اور کاہلی کرتا ہے۔ کبھی تو شیطان کے بہکاوے میں آ کر، کبھی نفس امارہ کی پیروی کرتے ہوئے، اور کبھی برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے اسے پھر احساس ہی نہیں ہوتا کہ زندگی کتنا بیت چکی ہے، اور ایک طویل عرصہ جو ہے نمازیں نہیں پڑھی، نمازیں چھوٹتی رہیں جو کہ فرض تھیں۔ پانچوں وقت روزانہ کی بنیاد پر کانوں میں آواز پہنچتی رہی، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، لوگوں نماز کی طرف آؤ، لوگوں کامیابی کی طرف آؤ، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا رہا۔ مؤذن تو ایک جو ہے نمائندہ ہے، اصل تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان تھا، لیکن جو ہے اس طرف دھیان نہ گیا اور نمازیں چھوٹتی رہیں، گناہ پر گناہ ہوتے رہے۔ وہ نماز جو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے، ایک نماز چھوڑنے کی صورت میں انسان جو ہے کفر کے قریب ہو جاتا ہے، ایمان سے دور ہو جاتا ہے۔ تو کئی نمازیں چھوٹی ہوں، ایک دن کی نہیں، ایک ہفتے کی، ایک ماہ، کئی سال جو ہے بیت جاتے ہیں، اور پھر احساس نہیں ہوتا، اور پھر گناہ پر گناہ ہوتے گئے، دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ زندگی کے کسی مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موقع عطا فرماتا ہے، کوئی کسی بزرگ کی آواز کانوں میں پہنچتی ہے، وہ دل پر اثر کرتی ہے، یا کسی اللہ والے کی صحبت میسر آ جاتی ہے، یا پھر انسان جو ہے جب بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہے، 40 سال یا اس سے زائد عمر ہوتی ہے، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ اب یہ قدم جو ہے قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں، تب وہ مسجد کا رخ کرتا ہے، اور پھر جب دیکھتا ہے کہ بہت ساری نمازیں چھوٹ چکی ہیں، یاد ہی نہیں ہیں کب سے میں نے نماز ترک کی، 5 سال نہیں پڑھی، 10 سال نہیں پڑھی، 20 سال نہیں پڑھی۔ ایسا بھی ہے، میرے ایک ملنے والے ہیں، وہ فوت ہو گئے، خود فوت ہو گئے، یعنی ان کی فیملی نے مجھ سے پوچھا کہ 70-75 سال جو ان کی عمر تھی، کہ 35 سال جو ہے وہ پاکستان میں رہے اور 35 سال امریکہ میں رہے، اس سے کم و بیش کبھی بھی انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ اب وہ چاہ رہے تھے کہ اس کا فدیہ جو ہے کیسے ادا کیا جائے، یعنی کتنا بڑا المیہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 سال عمر دی ہے۔ تو چلے 15 سال، 14-15 سال جو ہے وہ نابالغ تھے، ان پر نماز فرض نہیں تھی، وہ تو چلے نکال دیں، باقی جو ہے 55 سال یا اسے کم و بیش ایک طویل عرصہ روزانہ 5 نمازیں چھوٹتی رہیں۔ اللہ اکبر! کتنا سخت دل ہمارے ہاں لوگ ہوتے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے بلائے کسی کو ادھر آؤ تو انسان بھاگ کر کے جاتا ہے، کہیں ناراض نہ ہو جائے، یہ کیا کہے گا۔ لیکن اللہ جو خالق ہے، کروڑوں ہاں نعمت عطا فرمانے والا ہے، اور ایک ایک نماز جو ہے اربوں پر بھی، اربوں روپے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس کی طرف سے اعلان ہوا، ایک بار نہیں، روزانہ 5 مرتبہ، اور کئی سال بیت گئے، اور ذہن کے کسی گوشے میں یہ احساس نہیں ہوا کہ ہم کیا کرتے رہے۔ تو انسان کو بس اوقات احساس ہوتا ہے، اور وہ یاد کرتا ہے کہ اتنی ساری نمازیں چھوٹی ہیں۔ تو ہمارے یہاں ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ جب ماہ رمضان کا آخری جمعہ آتا ہے، جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، تو یہ تصور ہے کہ 4 رکعتیں پڑھ لے اور یہ صورتیں پڑھ لے تو ماضی کی جتنی نمازیں ہیں وہ معاف ہو جائیں گی۔ تو یہ ایک فرضی بات ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس صورت میں جو ہے ماضی کی ساری نمازیں 10 سال، 20 سال، 50 سال، ایسے کم و بیش جتنی نمازیں چھوٹی ہیں معاف ہو جائیں گی۔ کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہوتی، ان نمازوں کی قضا بھی ضروری ہے، اور قضا کے ساتھ ساتھ بارگاہ خداوندی میں پکی توبہ بھی ضروری ہے کہ یا اللہ، ماضی میں جو میں نمازیں چھوڑتا رہا میں ان کی قضا بھی کر چکا ہوں، آج میں نے ظہر کی نماز قضا کی ہے، یا اللہ اسے بھی قبول فرما اور میرے اس گناہ کو بھی معاف کر دے۔ آج میں نے عصر کی نماز قضا کی ہے جو مجھ سے چھوٹی تھی، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے، فجر کی ہے، یہ نماز سے بھی قبول فرما، اور جو مجھ سے یہ گناہ ہوا یا اللہ اسے اس گناہ کو بھی معاف کر دے۔ تو یہ ساری نمازیں جو ہیں قضا کرنی پڑیں گی۔ اس طرح کا تصور جو ہے یہ بچا نہیں سکتا۔ اس صورت میں کوئی معافی نہیں ہے، نہ توبہ سے کام بنے گا، اور نہ آخری جمعے جو ہے نماز پڑھنے سے جو ہے کام بنے گا۔
ہر نماز جو ہے وہ ادا کرنی پڑے گی، اور اس کا طریقہ علماء نے لکھا ہے، بڑا خوبصورت طریقہ لکھا ہے۔ اسلام میں یسر بھی ہے، آسانی بھی ہے، واضح ہے۔ قضا جو ہے وہ فرض نمازوں کی ہوگی، سنتوں کی نہیں ہوگی، نوافل کی نہیں ہوگی، اور فرضوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وطر کی ہوگی۔ گویا کہ 6 نمازیں جو ہیں وہ آپ کو قضا کرنی ہوں گی، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کے فرض کے ساتھ 3 وطر بھی قضا کرنے پڑیں گے۔ اب اگر تو پتہ ہے کہ اب میری عمر جو ہے وہ 40 سال ہے، تو میری عمر جو ہے وہ 15 سال تھی، میں بالغ ہو گیا تھا، تو اس وقت سے جو ہے وہ میں نے نماز سے نہیں پڑھی، تو پھر جو ہے وہ تاریخ جو ہے وہ لکھ لے، ڈائری بنا لے، اور ڈائری بنانے کے بعد جو ہے پھر جب نماز شروع کرے تو لکھے یہ میری جو ہے پہلی فجر کی نماز جو ہے میں قضا کر رہا ہوں۔ پھر ایک نماز قضا کرے تو ایک لکھ دے پہلی فلاں تاریخ کو، یعنی یہ نماز جو ہے میں قضا کر رہا ہوں۔ پھر زور کے وقت جو ہے قضا کرے، ہر نماز کے ساتھ ساتھ ایک ایک قضا کرے، یا ایک سے زائد، جتنی آسانی ہو۔ اگر فراغت ہے، ریٹائر ہو چکا ہے، تو اور تو کوئی کام نہیں، یہ باقی مسیاں چھوڑ دے۔ یہ جو ہے وہ پارکوں میں جانا، دوستوں کے ہاں چلے جانا، کھیل کود میں لگے رہنا، یا جو ہے لوگوں کا شوق ہوتا ہے کہ فلاں یہ کام کر لیں، یہ بھی کر لیں، پھر جو ہے کہیں دکان میں بیٹھ جائیں، کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے ہیلے بہانے بناتا ہے۔ تو اللہ نے یہ جو فراغت کی گھڑیاں عطا کی ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کریں فراغت کی گھڑیوں کو، تو نمازوں کی قضا کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیں روزانہ کی بنیاد پر، ہر نماز کے ساتھ ایک یا ایک سے زائد۔ اور کوئی ضروری نہیں ہے 3 اوقات کے علاوہ باقی آپ کسی وقت بھی نماز قضا کر سکتے ہیں، یعنی جب سورج طلوع ہو رہا ہو، یہ چند منٹ بنتے ہیں، زوال کا وقت ہو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، مغرب کا تو ویسی معمولی سے وقت ہوتا ہے، اس کے علاوہ فجر کا وقت ہو، عصر کا وقت ہو، عصر کی فرض کے بعد نوافل تو نہیں پڑھ سکتے، فجر کے بعد نوافل تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن قضا نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں، نمازیں قضا پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور لکھتے جائیں۔ اگر یاد نہیں ہے تو پھر ایسے ہی جو ہے جس کے بارے میں زیادہ ظن غالب ہو کہ 20 سال جو ہے نماز سے نہیں پڑھی، تو 2-4 نمازوں کا اضافہ کر لیں، یعنی 1 ماہ کا اضافہ کر لیں، پھر وہ نمازوں کو جو ہے پڑھتے رہیں، پہلی نماز کہہ کر کے، یا پھر یہ ہے کہ کہیں کہ آخری نماز جو مجھ سے چھوٹی، پھر ایسے کم کرتے کرتے جو ہے پہلی تک جو ہے وہ پہنچ جائیں۔ اس طریقے سے نمازیں قضا کرنی پڑیں گی، نمازیں قضا بھی کریں، اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، موت کے آثار سامنے آ گئے ہیں، بیماری لگ چکی ہے، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا، یا کچھ اس طرح کے انتباہ کیا ہے، تو پھر وصیت بھی کر کے جائیں، اتنی میری نمازیں چھوٹی ہیں، اتنی میری ساری دولت چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، تو اس مال میں سے تہائی مال میں سے جو ہے میری نمازوں کا فدیہ دے دینا ہے، میرے روزے کا فدیہ دے دینا ہے، مجھ سے زکاتیں بھی چھوٹی ہیں، زکاتیں بھی ادا کر دینی ہے، بچوں کو ترغیب دیں، وصیت کر کے جائیں، پھر بچوں پر لازم ہو جائے گا۔ تو کوتاہی نہ کریں، کیونکہ یہ کوتاہی جو ہے آپ کو نقصان پہنچائے گی، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ قضا عمری کا تصور جو ہے اس طرح غلط ہے، باقاعدگی سے نمازیں پڑھیں، قضا شروع کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں، گناہوں کی معافی مانگیں، استغفار کریں، اور اللہ سے اتنا جڑ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ السلام۔